اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر 20واں لیکچر یہ وقف کی اقسام پر ہے۔ کس کی اقسام پر؟ وقف کی۔ وقف کہتے کسے ہیں؟ رکنا یا ٹھہرنا۔ یہاں پہ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، پوچھتا بھی ہوں کہ بے وقوف کو بے وقوف کیوں کہا جاتا ہے؟ بے وقوف کو بے وقوف اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ وقف نہیں کرتا، اس کی گفتگو مہمل ہوتی ہے، بے معنی، ایویں ہی بولی جانا، ایویں ہی بولی جانا، ایویں ہی بولی جانا، ٹھیک ہے نا۔ جس شخص نے کم کھایا، کم بولا اور کم سویا، اس نے معرفت کے ایک باب کو پا لیا۔ اس میں بہت سارے راز ہیں، بلکہ مفید الطالبین میں ہے کہ فقد ساقطہ سالما فقد سامتا نجا۔ جو شخص خاموش رہا پس وہ نجات پا گیا۔ اب یہ اسی طرف ہے، وہ چونکہ وقف نہیں کرتا، رکتا نہیں ہے، اسی لیے اس کو بے وقوف کہا جاتا ہے، بے عقل نہیں۔ بے عقل کو بے وقوف نہیں کہتے۔ اس کا مطلب ہے عقل ہے اس کو، لیکن اسے چرب زبانی کی عادت ہے اور مہمل گفتگو کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے سنگیوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں، بلا وجہ یہ ہر چیز پر بولی جائیں گے، بیٹھنے والا آوازار ہو جائے گا کہ ان بس بھی کر، یعنی یہ ایسا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ وقف کی دو قسمیں ہیں، کیفیت وقف اور محل وقف۔ کیفیت وقف اور محل وقف۔ کیفیت کیا ہے؟ موقوف علیہ کو کس طرح پڑھا جائے گا، اس کی چند صورتیں ہیں۔ موقوف علیہ ساکن ہوگا یا متحرک؟ موقوف علیہ ساکن ہوگا یا متحرک، یعنی ہم نے جس کلمے پر وقف کیا ہے اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا وہ ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا۔ یہ آگے ہے بات کہ متحرک ہوگا تو کیا کریں گے؟ ساکن تو ساکن ہے ہی، ساکن تو ہے ہی۔ اب اگر وہ متحرک ہے تو اس پہ ہم نے کرنا کیا ہے، اس کی بات آگے آئی۔ نمبر 2، اگر ساکن ہے تو صرف آواز اور سانس توڑ کر وقف کریں گے، جیسے علم نشرہ۔ اگر ساکن ہے تو کیا کریں گے؟ جیسے علم نشرہ، علم نشرہ۔ نمبر 3، اگر متحرک ہے تو جیسی حرکت ہوگی اس کے مطابق اسکان، روم اور اشمام کے ساتھ وقف کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے تعلمون سے تعلمون، ٹھیک ہے۔ جیسے یعلمون سے یعلمون، جیسے قومی یا قومن سے قوم۔ دو زبر ہوگی تو وقف کی صورت میں کیا ہوگا؟ الف سے بدل جائے گی۔ دو زبر ہوگی تو وقف کی صورت میں کیا ہوگا؟ الف سے بدل جائے گی۔ اور دو زیر اور دو پیش کی صورت میں وہاں جزم سے بدل جائے گی، ساکن سے۔ جیسے رسول اور رسولن سے رسول اور رسولن سے رسول، کیا؟ رسول۔ نمبر 4، موقوف علیہ پر دو زبر ہوں تو وقف میں اس کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ موقوف علیہ پر ابھی زبر ہوں، ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دو زبر ہوں تو کس سے بدلیں گے؟ الف سے۔ یہ نون ساکن نون تنوین کے جب آپ کو قواعد پڑھائے تھے نا، یہ اس میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ موقوف علیہ اگر گول تا ہے تو وقف کی صورت میں ہا سے بدل جائے گی۔ تائے مدورہ
تائے مدورہ وقف کی صورت میں کس سے بدلتی ہے؟ حال سے، ہا سے. اور جیسے وسیلۃن سے وسیلہ، جیسے وسیلۃن سے. اور اگر موقوف علیہ لمبی تا ہے تو تا ہی رہے گی. یہ نہیں ہے کہ اب گول تا تھی تو اس کو بھی ہا سے بدلا ہے اور لمبی تا ہے اس کو بھی ہا سے ہی بدلیں گے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ لمبی تا جیسے بیناتن سے بینات. اب اسکان، روم اور اشمام کا میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اسکان 3 حرکتوں میں ہوتا ہے، روم 2 حرکتوں میں ہوتا ہے، اور اشمام اور اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ آپ کو پہلے پڑھایا جا چکا ہے. مزید اس کو تھوڑا سا وضاحت کرتے ہوئے کہ جس پر جب وقف بالاسکان کیا جائے گا 3 حرکتوں میں ہوتا ہے تو وقف پر حرف کو ساکن کر دیا جائے گا، موقوف علیہ کو ساکن کر دیا جائے گا. اور اگر وقف بالروم کریں گے تو زیر اور پیش میں ہوتا ہے تو حرکت کا اختتام پر موقوف علیہ کا کچھ حصہ پڑا جائے گا. حرکت کا موقوف علیہ پر جو حرکت ہے اس کا کچھ حصہ پڑا جائے گا. جیسے قومی سے قومی، ہلکا سا می، ٹھیک ہے نا، ہلکا سا می جو آپ تک پہنچے. اس کے بعد اشمام میں حرف تو ساکن کیا جائے گا موقوف علیہ کو، لیکن ہونٹوں سے پیش کی طرف اشارہ کیا جائے گا، یہ صرف ضمہ میں ہوتا ہے. اس کے بعد وہ تھی کیفیت وقف. یہ کیا تھی؟ بیان ہوئی کیفیت وقف. اب محل وقف، اس کی بات کریں گے کہ وقف کا محل کیا ہے. یعنی کسی کلمے پر وقف کرنا چاہیے اور کس کلمے پر نہیں کرنا چاہیے، کس کلمے پر کرنا چاہیے اور کس کلمے پر نہیں کرنا چاہیے. اس کی 4 قسمیں ہیں: تام، کافی، حسن اور قبیح. وقف تام یعنی جس کلمے پر وقف کیا ہے اس کا اپنے بعد والے کلمے سے نہ تو تعلق لفظی ہے اور نہ معنوی ہے. جیسے اولئک هم المفلحون. اب یہاں پر کلام بھی ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور لفظی اور معنوی یعنی دونوں تعلق ختم ہوتے ہیں. ان الذین کفروا آگے شروع ہوتی ہے آیت. اسے کہتے ہیں وقف تام. کیا کہتے ہیں؟ وقف ہاں. یہ جب تک ہم صرف نحو نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہم کو وقف تام، کافی، حسن، کبھی میں نکھیڑ کرنا مشکل ہوگا. جب ہم اسے پڑھ لیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ فقرات ہیں کیا، ہم نے پڑھنا کیا ہے. وقف کافی یعنی جس کلمے پر وقف کیا ہے اس کا اپنے بعد والے کلمے سے معنوی تعلق ہے مگر لفظی نہیں ہے. معنوی معنی چل رہا ہے، کلام چل رہا ہے ابھی، لیکن لفظی تعلق نہیں ہے. جیسے وبالآخرۃ ہم یوقنون. وبالآخرۃ آگے کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ٹھیک ہے، معنوی تعلق ہے، لفظی تعلق نہیں ہے. اسے کہتے ہیں وقف کافی. وقف تام اور کافی میں ابتدا ہی ہوتی ہے. وقف تام اور کافی میں ابتدا ہی ہوتی ہے چونکہ محل وقف جو ہے اس میں کیفیت وقف کے تقاضوں کو پورا کیا جا چکا ہے کہ ہم نے جس کلمے پر وقف کیا ہے وہ یعنی آیت کے اختتام پہ کیا، نہ تو آخری حرف کو ساکن کر دیا، ہم نے آیت کے درمیان میں نہیں کیا. اس کے وہ تقاضے پورے ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پر اعادہ کی ضرورت نہیں، اعادہ کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا ہوگا بتائیں، کیا ہوگا؟ بولیں. ابتدا ہوگی. یار اتنی گل نہیں، اعادہ نہیں ہوگا نا. بات جو میں نے یہ بات پہلے پڑھا چکا ہوں نا، میں اس لیے تھوڑا سا اس کے اوپر رک رہا تھا کہ ابتدا ہوگی، اعادہ نہیں ہوگا. اب اعادہ کس پہ ہوگا وہ آگے چلتے ہیں. وقف حسن جس کلمے پر وقف کیا اس کا اپنے بعد والے کلمے سے تعلق لفظی ہے. جیسے الحمدللہ. مثال کے طور پہ میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. میں یہاں پر الحمدللہ پر آ کر جو میں نے جس انداز میں وقف کیا نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب پڑھنے والا کوئی ایسا حرف، ایسا لفظ جو پڑھتا ہے وہاں پہ جس کے ساتھ تلاوت میں خوبصورتی واقع ہوتی ہے، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو اچھا لگتا ہے، پڑھنے والوں کو لگتا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے کلام میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، معنی سالم رہتا ہے، تو ایسی اس کو وقف حسن کہتے ہیں، اس کو وقف. لیکن ہم رب العالمین آگے نہیں پڑھیں گے، ہم پھر اسے اعادہ کریں گے الحمدللہ رب العالمین. وقف قبیح یعنی جس کلمے پر وقف کیا ہے اس کا اپنے بعد والے کلمے سے تعلق لفظی اور معنوی دونوں ہیں، تعلق لفظی اور معنوی دونوں ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ رہے ہیں تو بسم یہاں پہ رک گئے، الحمد اس پر رک گئے، تو یہاں پہ آپ معنی واضح نہیں کر پا رہے کہ اصل کہنا کیا چاہتے ہیں. اس کا تعلق لفظی اور معنوی دونوں بنتا ہے. تو ہم کیا کریں گے، اعادہ یہاں پہ بھی ہے، لیکن اضطراری بیماری کے طور پہ یا کسی مجبوری میں آ کے اگر رکنا پڑا ہے تو ایسے رکیں، ادروائز اس طرح نہیں رکنا چاہیے. اس کو وقف قبیح کہا گیا، وقف قبیح کہا گیا. اور یہاں پہ اعادہ بھی ضروری ہے، یہاں ابتدا نہیں ہوگی بلکہ اعادہ ہوگا. پھر وقف کی باللحاظ وقف 4 قسمیں ہیں. وقف کی باللحاظ وقف اختیاری، اضطراری، اختباری اور انتظاری. یعنی قاری باوجود ہے کہ سانس ہے خود اپنی مرضی سے وقف کرے، اسے وقف اختیاری کہا جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پڑھ کے بتایا. وقف اضطراری یعنی کھانسی وغیرہ یا کسی مجبوری میں کوئی عذر واقع ہو گیا ہے تو اس نے رکا. اختباری یعنی استاد شاگرد کو امتحاناً ٹھہرائے کہ موقوف علیہ کو کیسے پڑھتا ہے. اور انتظاری یعنی کئی روایتوں کو پڑھنے کے لیے کسی کلمے پر وقف کرنا، اس کو وقف انتظاری کہتے ہیں. فائدہ: محل وقف کی صحیح پہچان عربی گرامر و معنی جانے بغیر مشکل ہے، لہٰذا ماہرین نے عوام کی سہولت کے لیے علامات وقف لگا دی ہیں جو تقریباً ہر قرآن مجید میں لکھ دی جاتی ہیں، مگر ان میں سے 5 علامات اوقاف معتبرہ کے نام سے موسوم ہیں، اور وہ یہ ہیں: پہلے 2 گول دائرہ ہوتا ہے جسے وقف تام کہتے ہیں، اس کے بعد میم ہے وقف لازم، طا ہے وقف مطلق، جیم ہے وقف جائز اور زا ہے وقف مجوز. یعنی ان 5 میں سے کسی بھی علامت وقف پر اگر وقف کیا تو اعادہ کی ضرورت نہیں بلکہ ابتدا کی جائے گی. اس کے علاوہ جو رموز اوقاف میں ہیں ان پر وقف کرنے سے اعادہ ضروری ہے. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.